बिलखते बच्चे पूरी उम्मत को पुकार रहे हैं। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान क्या बहरे हो गए? उनके कान नहीं सुनते? आज शाम में लुटती हुई इंसानियत, रोते बिलखते हुए बच्चे, बैन करती हुई माएं और उजड़ते हुए सुहाग, उनके घर तोड़ दिए गए, बदन काट दिए गए। आज उनकी फरियाद को कोई पहुंचने वाला ही नहीं। तुमको आशुफ्ता मिजाजों की खबर से क्या काम? तुम सवारा करो बैठे हुए गेसू अपने। आज हुक्मरानों के चोंचले, उनके अंदाज, उनके तर्जे जिंदगी, और दूसरी जानब रोती हुई माएं और बिलखते हुए बच्चे। क्या ये वक्त भी सुन्नत पे आना था? ये हमारे गुनाहों की सजा है जो हम काट रहे हैं। जब मैं कहता हूं इलाही मेरे आहफ, ये है आपका दुख, ये है कि हमने इस उम्मत को जवाल में देखा। हमने कश्मीर में ज़बा होती माएं, बहनें और बेटे देखे। रोहिंग्या के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी होते देखी। हमने फलस्तीन के अंदर लहू बहता हुआ देखा। दर्द ही दर्द फैल गया। आज इन यतीमों के सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। 3 मार्च 1924 को हम यतीम हो गए थे। सल्तनत उस्मानिया टूट गई थी, वरना शर्क से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक मुसलमानों का तसल्लुत, और लोग डरते थे कि खलीफा ने ऐलान जिहाद कर दिया तो फिर तुम्हें पूरी दुनिया में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यतीम जानते थे हमारे सर पे कोई खड़ा है। बेवाएं अपने आप को बेआसरा नहीं समझती थी। बूढ़े समझते थे कि हमारा आसरा ये लाठी ही नहीं, कुछ दुनिया में बैठा हुआ खलीफा भी है। लेकिन फिर दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पे फैली हुई सल्तनत सिर्फ दुनिया के 3% हिस्से पे सिमट गई, और आज 56-57 इस्लामी मुल्कों के अंदर हम तकसीम हैं, और उस तकसीम का नतीजा हमारी हवा उखड़ गई। खिलाफत की मरकजियत हमारे पास मौजूद न रही। खिलाफत से तसव्वुर लेके यूरोप ने अपनी सफ बंदी की, और ये कितने मुल्क जुड़ करके एक यूनियन बनाते हैं और हमारी वहदत के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ताए तस्बीह शेर, और बुत कदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख। काफिरों की मुस्लिम आईनी का भी नजारा कर, और मुस्लिमों की मुस्लिम आजारी भी देख। चाक कर दी तुर्के नादा ने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख। आज वो हदफ हासिल कर चुके हैं। आज फिलिस्तीन के अंदर क़यामत टूटी हुई है। दुनिया का मीडिया खामोश है। ये जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, ये बाकायदा सेंसर होके आ रही हैं। ये सोशल मीडिया की वजह से कुछ तस्वीर आ जाती हैं, कुछ बिलखते रोते बच्चे, कोई बैन करती माएं और कोई फरियाद करते बूढ़े हमारी जानब देख रहे हैं। हमारी जानब क्यों देख रहे हो? हम तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचने वाले। गली में 3 ओबाश खड़े थे, तो खड़े खड़े उनकी शर्त लग गई कि देखते हैं हम में से सबसे बड़ा बेगैरत कौन है। तो ये साबित करने के लिए गली में एक बूढ़ी खातून आ रही थी जिसके हाथ में डंडा था, और उसको टेक टेक के चल रही थी। एक ओबाश आगे बढ़ा और उस बूढ़ी खातून के बुढ़ापे का लिहाज किए बगैर उसको धक्का दे दिया। वो गिर गई। बहुत बड़ी बेगैरती का उसने सबूत फराहम कर दिया। लेकिन दूसरा आगे बढ़ा और उसने उस गिरी हुई बूढ़ी खातून के ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अब तीसरे की बारी थी, लेकिन वो साकित खड़ा था, और वो बूढ़ी खातून थोड़ा सा संभली और उस नौजवान को कहती है, तू सबसे बड़ा बेगैरत है। तो उन 2 नौजवानों ने पूछा कि कारनामे तो हमने सरंजाम दिए, और सबसे बड़े बेगैरत की डिग्री तुम ले गए हो, और ये भी तुम्हें कह रही है। कहा, तुम नहीं जानते ये खातून मेरी मां लगती है। आज इसराइल ने उनको मारा। बरतानिया का वजीर आजम जंगी जहाज के ऊपर बैठ के उन गिरे हुए मफलूकुल हाल लोगों पर बम बरसाने के लिए खुद पहुंचा। लेकिन वो कह रहे, उम्मत मुस्लिमा तुम बेगैरत हो, हम तुम्हारी माएं लगती हैं, हम तुम्हारी बहनें लगती हैं। हम तुम्हारी बेटियां लगती हैं। एक यहूदी एक पर्दादार खातून के ऊपर शराब फेंकता है और बाकी आवाजें कसते हैं, लेकिन वो देख रही है एड़ियां उठा उठा के उम्मत मुस्लिमा की तरफ। तुम्हारी मदद को मेरी बहनों कोई पहुंचने वाला नहीं है। ये 56-57 इस्लामी मुल्कों की फौजें करतब दिखाने के लिए हैं। हमारे मिसाइल सिस्टम, हमारे असलहाजात, हमारे टैंक, हमारी तोपें, हमारा एटम बम तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हें मरना पड़ेगा।
सिसक के मरना पड़ेगा। ये उम्मत तुम्हारी मदद नहीं पहुंचेगी, 40 मुल्कों की मुश्तरका फौज भी तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचेगी, हरम से भी कोई आवाज नहीं उठेगी, ना अजम से कोई आवाज उठेगी। आज उम्मत मुस्लिमा एक तने मुर्दा है, ओआईसी मुर्दा घोड़े की तरह है। बैतुल मकदस के एक कोने को आग लगी थी तो ये ओआईसी बनी थी, और आज पूरे फलस्तीन को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। वहां यतीम ही यतीम फरियादें कर रहे हैं, वहां बेवाओं की सिसकियां हैं। हम इस हालत को क्यों पहुंचे? इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया। ना हमारी अदालत में कुरान है, ना हमारी मुआशरत में कुरान है, ना हमारी मईशत में कुरान है, ना हमारे मुकन्नना में कुरान है। आज कुरान सिर्फ 2 जिल्दों में बंद करके हमारे ताक पे सजा हुआ है। ये निजाम हयात था। हम आज तक उसी बरतानवी कानून पर जी रहे हैं। हम कुरान का ज़ाब्ता नहीं ला सके। 56-57 इस्लामी मुल्क, मुझे बताओ, आज किसी को कोई कहीं से निकाल दे तो दूसरा मुल्क नेशनलिटी दे देता है, उसको शहरियत दे देता है। आज इस्लाम को मुल्क बदल किया गया। बताओ 56-57 इस्लामी मुल्कों ने, किसने इसको शहरियत दी है? कहां जमहूरियत, कहीं बादशाहत, कहां शख्सी नज़म। 56-57 इस्लामी मुल्कों में इस्लाम घूमता रहा। मैं गरीब बुद्धिदार हूं, मुझे शहरियत चाहिए, लेकिन किसी ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। दर अजम गर्दीदाओ हम दर अरब, मुस्तफा नायाब अर्जा बू लहब। इकबाल कहते हैं मैं अजम में भी घूमा हूं, मैं अरब में भी घूमा हूं, मुझे अबू लहब भी मिला है, मुझे हुजूर का निजाम कहीं नहीं मिला। अज दीन नबी दा वांग यतीमा ते घर कर तक्के खावे। ए फिलिस्तीन के यतीमों, तुम अकेले यतीम नहीं हो। इस वक्त इस्लाम भी गरीब उद्यार है, इसका कोई वतन नहीं है। आज इस्लाम अपने निजाम के साथ कहीं मौजूद नहीं है, और ये पस्ती और ये ज़बूहाली, ये जिल्लत, ये नुकबत, ये रुसवाई हमारा मुकद्दर क्यों ना हो। कुरान से दूरी के नतीजे में रुसवा हो गए। हमारे दर्दों का मदावा कुरान ही है, हमारे दुखों का इलाज कुरान ही है। गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज ब कुरान जीस्तन। इकबाल ने कहा अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान के बगैर नहीं जी सकता। और फिर आगे चल के कहा फाश मी गोएम आंके दर दिल मुजमरस्त, ई किताबे नेस्त चीजें दीगरस्त। कहा जो मेरे सीने में पोशीदा मैं खुल के ना कह दूं ये किताब नहीं कोई और ही शय है। ये जिंदगी बांट देती है, ये उठा देती है गिरी हुई कौमों को। अल्लाह अकबर। तो हमने इस कुरान से जुड़ना है। हातम ताई की बेटी एक जंग में गजवे में कैद होके आती है, तो जब हुजूर के सामने कैदी लाए गए तो इसके सर से चादर उतरी हुई थी। तो आका करीम ने अपनी नूरानी चादर, कंबल नूर उसके सर पे डाल दिया। तो किसी ने कहा हुजूर काफिरा है, फरमाया बेटी तो है, बेटी तो है। इस वाकया को हजरत इकबाल अलैहिर्रहमा ने भी नज्म किया है। तो उसके बाद इकबाल खुद हुजूर की बारगाह में झोली फैला के खड़े हो जाते हैं और इस्तिगासा पेश करते हैं। मा अज़ां खातून तैउरियां तरेम, पेश अकवा में जहां बेचादरें। हुजूर हमारे सर तो उस बेटी से ज्यादा बरहना है, हम भी बेचादर हो गए हैं। इस दुनिया के ऊपर हमारे सर पे भी रहमत की चादर डाल दीजिए। आज फलस्तीन के बिलकते बच्चे, रोती माएं, आहें और सिसकियां भरते हुए मजलूम हुजूर से ही कह रहे हैं अब तो उनके दुनिया के सारे सहारे टूट गए। हमारे फलस्तीनी भाई इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और जिस अजियत से, जिस करब से वो गुजर रहे हैं उसका मैं और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो बेचारे तनक़्सा में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता, और अगर वो मखसूस रातों में और जुमुआत के इज्तिमा में वहाँ पहुँचते हैं तो उन पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि अल-कुद्स हमारी गैरत का निशान है, अल-कुद्स हमारी इज़्ज़त का निशान है। हमारे आका व मौला हुजूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी मेराज का आगाज़ मस्जिद अक़सा से किया, और कुरान ने इस मस्जिद अक़सा का तारुफ करवाते हुए कहा अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये वो बाबरकत जगह है जिसके अतराफ में हमने बरकतें रखी हैं। ये अंबिया की सरजमी है, ये
محبت انوار ہے۔ یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے۔ اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصی ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ آج وہاں عید کے دن فلسطینی اپنے بچوں کو لے کر کے، دودھ پیتے بچوں کو بھی گود میں اٹھا کے مسجد اقصی کی طرف مارچ کریں گے کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یہ فیصلہ کن مارچ ہونے جا رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے۔ ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آج اس اجتماع عید کے موقع پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، امت مسلمہ کو عروج اور بانکپن نصیب فرمانا، اللہ ان کو آبرو دینا، مسجد اقصی کی آزادی نصیب کرنا، اور ہمیں وہ بہاریں، وہ عزتیں، وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصی آزاد ہوئی ہے۔ اللہ یہ امت سسک رہی ہے، صدیوں سے تڑپ رہی، اللہ زوال پذیر امت کو عروج اور بانک پن عطا کر دے، کشمیر کو آزادیاں عطا کر دے، اللہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ قبلہ اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما، اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما، اللہ بلاد شام کی خیر فرما، شامی مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما، اللہ ان بچوں کی، ان یتیموں کی نصرت فرما، اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما، اللہ اپنا خاص کرم میرے وطن کا مقسوم کر دے، اللہ میرے وطن کو معاشی ترقی نصیب کر دے، عسکری قوت عطا کر دے، معاشرتی توانائی عطا کر دے، مذہبی طاقت عطا کر دے، اللہ اس وطن کو عالم اسلام کی قیادت کی توفیق دے دے، اللہ نیک صالح پاکیزہ اور اہل حکمران اس وطن کا مقسوم کر دے، اس وطن کو نظام رسول کی بہاریں عطا کر دے، اللہ اس وطن کو امت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق دے دے، اللہ اس وطن کو امت کے زخموں پہ پہا رکھنے کی توفیق دے دے، اللہ اس امت کے درد بانٹنے کی ہمیں ہمت عطا کر دے، اللہ امت کو زخموں سے نجات دے دے، امت کو دکھوں سے نجات دے دے، اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے، زخم زخم امت کی خیر کر دے، بلاد شام کی خیر فرما، اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر دے، اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکی، اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، وہ وقت نصیب کر دے
وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں. اللہ اسلام کو فروغ اور بانک پن عطا کر دے. اللہ اللہ کرم فرما دے. اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے. اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے. اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما. اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے. اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے. معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے. اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے. اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے امت کا عروج مانگ دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. مرکز مصطفیٰ کے صحن سے اٹھتی ہوئی ان سسکیوں کو قبول کر لے. اللہ مصطفی فقیروں کا درد قبول کر لے. اللہ ان کا درد قبول کر لے، ان کے آنسو قبول کر لے. اللہ اس مرکز میں جو نوجوان تیار ہو رہے ہیں ان کو امت کا اثاثہ بنانا. اللہ دور موجود کے فتنوں سے انہیں محفوظ فرمانا. اللہ انہیں امت کی نہضت کا ذریعہ بنانا. ان بچوں کو امت کی نشت کا طاقت عطا کر دینا. اللہ باہمی الجھنیں، آپسی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ جو فتنے بپا ہیں، اللہ میرے ان بچوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے پائے. اللہ ان کو محفوظ فرمانا. اللہ میرے جملہ پیر بھائیوں کی خیر فرمانا، مصطفیوں کی خیر فرمانا. اللہ انہیں امت کی نشت کا ضامن بنانا، امت کی نہضت کا ضامن بنانا. اللہ اس مرکز کو اسلام کا مضبوط قلعہ اور حصار بنانا، امت کے عروج اور بانک پن کا ذریعہ بنانا. میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بوڑھے، میرے بچے، اللہ سب کو اس امت کا اثاثہ بنانا. اللہ ہمیں امت بن کے رہنے کی توفیق دینا. اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دینا. اللہ اس مرکز کا آنگن یوں بہاروں سے مہکتا رہے. اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری مانوی اور حقیقی اولادوں کو اس مرکز کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اللہ پاکستان کے کونے کونے میں ایسے مرکز کا قیام نصیب فرما. خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما. اللہ جو ہمیں وسائل فراہم کرتے ہیں، جو ہماری پشت پہ معاونت کے لیے کھڑے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت و اعانت فرما. اللہ انہیں اتنا عطا کر کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے. اللہ جو اس مرکز کے ساتھ ایک اینٹ سے بھی شامل ہوئے اسے بھی جزا عطا کر دے. جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیتے انہیں بھی صلہ عطا فرما. اللہ پوری دنیا سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہمارے ساتھ آمین پکار رہے، اللہ ان کی دعائیں مستجاب فرما، ان کی دعائیں قبول فرما. اللہ قبر کے عذابوں سے بچانا، حشر کی سختیوں سے بچانا، نزا کے وقت کی تکلیفوں سے بچانا. جنت میں حضور کی قربت عطا کر دینا. اللہ حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری دینا. اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے دلوں کی سختیاں دور کر دینا، ہمیں قرآن کا نور عطا کر دینا. راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن نصیب کر دینا. قرآن کی تلاوت کی توفیق ارزانی کر دینا. قرآن کے ساتھ جڑنے اور جڑے رہنے کی توفیق دینا. ہمارے جملہ مبلغین کی خیر فرمانا. جہاں جہاں ادارے قائم ہیں، المصطفیٰ اسلامک سینٹرز قائم ہیں، اللہ سب کی خیر فرمانا. اللہ سب کی مدد، نصرت اور اعانت فرمانا. خزانہ غیب سے وسائل عطا فرمانا. اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کر دینا. اللہ ہماری نسلوں کو عساکر امام مہدی میں شامل ہونے کی توفیق دینا. اسلام کے غلبے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا کر دینا. اللہ ہماری ایک ایک سانس تیرے نام کے لیے وقف ہو، ہماری ایک ایک حرکت و سکنت تیری یاد سے گزرے.
تیرے ذکر سے ہمارے دلوں میں چراغاں ہو، ہمارے باطن کو ستھرائیاں دی جائیں، خیالوں کو پاکیزگی اور عفتیں عطا کی جائیں۔ اللہ کوئی ایک شخص بھی محروم نہ پلٹے، سب کی خیر فرما، سب کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کر دے۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اللہ ہماری التجائیں قبول فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ کالے منہ لے کر، کالے دل لے کر تیرے حضور حاضر ہے، گناہوں کا بوجھ اٹھائے اللہ تیرے حضور حاضر ہیں، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ، ہمارے وجود پر، ہمارے اعمال نامے پر ایک بھی گناہ باقی نہ رہے اللہ، ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو اللہ، ہمارے سارے گناہ دھو ڈال، عفو و کرم کے قلم پھیر دے اللہ، کوئی ایک شخص بھی واپس ایسے نہ پلٹے کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ ہو، سب کے گناہ معاف کر دے، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، سب کو ستھرائیاں دے دے، سب کو پاکیزگیاں دے دے، سب کو عفتیں دے دے اللہ، ان کی زندگیاں سلامت رکھنا اللہ، ان کو خیر دینا اللہ، ان کے گھروں میں عزتیں آبروئیں رہیں اللہ، ان کی بیٹیوں کو سرخرو کرنا اللہ، ان کے بیٹوں کو عزتیں دینا اللہ، ان کے گھروں میں اجالے کرنا، ان کے گھروں میں چراغاں کرنا اللہ، ان کی آنکھوں کو درد کے آنسو دینا اللہ، ان کے دل کو حضور کا پیار دینا اللہ، ان کی راتوں کی تنہائیوں کو سجدوں سے آباد کر دینا اللہ، ان کے دن کے اجالوں کو قرآن کی خدمت سے مالا مال کرنا، راتوں کی تنہائیوں کو قرآن کی تلاوت سے مالا مال کرنا اللہ، ان کو دین کی محبت عطا کر دینا اللہ، پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے مالا مال کرنا اللہ، ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو اللہ، ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب نہ ہو، ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ نہ ہو، نہ صحابہ کا گستاخ، نہ اہل بیت کا گستاخ، نہ اولیاء کا گستاخ اللہ، ہمیں ادب والے لوگوں میں رکھنا، ہماری نسلوں کو قیامت تک ادب والے لوگوں میں رکھنا اللہ، ہماری نسلوں کو دین کا نوکر بنانا، دین کی خدمت ان کا مقصوم کر دینا اللہ، اس مرکز کے لیے ہمیں بھرپور جد و جہد کی توفیق عطا فرمانا، اپنی خاص کرم نوازی اللہ اس امت کا مقصوم کر دینا، تیری بارگاہ میں بار دیگر امت مسلمہ کے لیے دعا ہے۔ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا، ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو کریم اللہ، ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، اور اگر حساب لینا ضروری ہوا تو حضور کے سامنے نہ لینا اللہ، حضور کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا اللہ، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، آئندہ نیکی کی توفیق ارزانی کر دے اللہ، ہمیں رسوائیوں سے بچانا اللہ، قیامت کے رسوائیوں سے بچانا، قبر کی رسوائیوں سے بچانا، دنیا میں کبھی رسوا نہ ہونے دینا اللہ، ہماری عزتیں سلامت رکھنا، ہمیں سرخرویاں دینا اللہ، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دینا اللہ، بھائی چارے کا جو اسلام نے سبق دیا ہے اللہ، اسے یاد کرنے کی توفیق دینا اللہ، ہمارے خاندانوں کو باہم جڑنے کی توفیق دینا، باہمی مخاصمتوں کو دور کر دینا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گداز اور نرمی پیدا کر دینا، پیار پیدا کر دینا، ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرمانا، ہماری ازواج کی اولاد کی خیر فرمانا، ہماری نسلوں کی خیر فرمانا اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمانا، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمانا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمانا اللہ، ان کو قبر میں آسودگیاں دینا، قبر میں ٹھنڈک دینا، تسکین اور قرار دینا، اپنی رحمتوں کا حصار دینا اللہ، اس امت کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرمانا، اس امت کے دکھیوں کے حال پہ رحم فرمانا، سیریا کے یتیموں کے حال پہ رحم فرمانا الہی، اگر تو نے قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت سے ہے، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے اللہ، اگر ہم نہ بخشے گئے شیطان خوش ہوگا اللہ، اپنے کرم سے زلف رسول کا صدقہ ہمیں معاف کر دے اللہ،
رسول اللہ کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ اس امت کو عروج دے دے۔ اللہ یہ امت یتیموں سے بھر گئی، یہ امت دکھوں سے بھر گئی، یہ امت زخموں سے بھر گئی۔ تجھے واسطہ زہرا پاک کا، تجھے واسطہ کربلا کے قاری حسین ابن علی کا، تجھے واسطہ امام زین العابدین کا، تجھے واسطہ سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا، تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کے خون کے تقدس کا، اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے، کوئی قتیبہ بن مسلم دے دے۔ اللہ اس امت کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ دے دے۔ اج دین نبی دا وانگ یتیمہ تے کر کر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ اللہ تجھے واسطہ تیرے رسول کا، اللہ کرم فرما دے۔ اللہ اس امت کے یتیموں کی خیر فرما۔ اللہ سردی میں ٹھٹرتے یتیم کہاں جائے، اللہ امت کو عروج دے دے۔ اللہ دردوں نے کلیجے پھاڑ دیے، اللہ دکھ نے جلا کے رکھ دیا۔ اللہ امت کو عروج عطا کر دے، کھویا ہوا نکال دے دے، اپنی پناہوں کا حصار دے دے۔ اللہ تجھے واسطہ غارِ سجدہ میں بہے ہوئے آنسوؤں کا، اللہ اللہ طائف کے بازاروں میں محبوب کے بہتے ہوئے خون کے مقدس قدموں کا واسطہ، اللہ اس امت کو عروج دے دے۔ اللہ اس امت کو عروج دے دے۔ اللہ دکھ نہیں دیکھے جاتے۔ اے آسمان کے رب، اے زمینوں کے رب، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی، ان کے سروں سے آسمان چھین لیا گیا۔ اللہ ان بیواؤں یتیموں، اللہ ان دکھیوں کی مدد فرما۔ اللہ آج کی رات میں محروم نہ کر، اللہ ان دکھیوں کی مدد فرما، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ان پریشان حالوں کی مدد فرما۔ اللہ امت کو پھر بانک پن عطا کر دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں جھولیوں میں خیرات ڈال دے۔ اللہ ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کیا ہے، ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اللہ اس امت کو عروج دے دے، اس امت کو بانک پن عطا کر دے۔ اللہ تجھے واسطہ تیرے رسول کا، اللہ وہ دن ہمیں ضرور نصیب کرنا جب مسجد اقصی کو آزاد دیکھ سکے۔ اللہ ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہے مسجد اقصی کے صحن میں سجدوں کے لیے۔ اللہ 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 ان سارے لوگوں کو مسجد اقصی کے صحن میں سجدے نصیب کرنا۔ اللہ میرے اللہ مسجد اقصی کے صحن میں انہیں سجدے نصیب کرنا۔ اللہ فلسطین کو آزادی دینا، اللہ کشمیر کو آزادی دینا، اللہ امت کو باقپن دینا، کھویا ہوا وقار دینا، امت کو عروج عطا کر دینا۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا
واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسهل مرادنا اللهم یسر امورنا اللهم اغفر لوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولقبائلنا ولعشائرنا ولجميع امت سید الانبیاء والمرسلین ولجميع امت سید الانبیاء والمرسلین ولجميع امت سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.